الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو قیامت تک شاد و آباد فرمائے۔ انسان اس دنیا میں بھلائی کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا، اور برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، اس کے پاس پیسہ بھی تھا، مالدار تھا، لیکن وہ بہت گناہ کرتا تھا۔ رب کو اس نے ناراض کر دیا گناہ کر کے۔ لیکن وہ کیا کرتا تھا؟ جو بھی گناہ کرتا تھا ایک کاپی لے کر، اس کے پاس ایک کتاب تھی، اس میں وہ لکھتا تھا کہ آج میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ وہ جاتا تھا لکھتا، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ۔ ایک بار وہ گھر میں جیسے بیٹھا تھا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، یہ باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر ایک جو ہے عورت کھڑی ہے۔ اس نے عورت کو بلایا، گھر پہ آئی، یہ تو تھا ہی بد کردار۔ اس عورت نے اس کو کہا کہ میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، میں غریب مسکین ایک سمجھیں تیرے پاس آئی ہوں ایک یتیم بچوں کی خاطر، میری کچھ مدد کرو، تم پیسے والے ہو، مجھے بچوں کے لیے راشن لینا ہے۔ تو اس ظالم نے اس عورت کو جو ہے اس کو کہا کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، لیکن تو میرے ساتھ غلط رویہ اختیار کر، غلط جو ہے کام کرو۔ اس نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ تو اس نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، تو اس مظلوم نیک عورت نے اوپر دیکھا اور کہا یا اللہ مجھے آج اس ظالم سے بچا، مجھے اپنے حفظ امان دے۔ اس شخص نے اسے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ میں تجھے تیری مدد کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، لیکن جو میرا مقصد ہے وہ میرا تو پورا نہیں کر رہی ہے۔ تو اس نے کہا میں اپنے رب سے ڈرتی ہوں۔ جیسے یہ لفظ اس نے سنا تو اس نے کہا کہ تو پہلی بار غلط کام کے لیے جو آئی ہے، میں نے تجھے کہا ہے کہ تو پھر بھی کہہ رہی ہے میں رب سے ڈرتی ہوں، اور میں روز غلط کام کرتا ہوں، میں نہیں ڈرتا ہوں۔ تو ایک دم اس میں جو ایسی کیفیت آئی، اس نے کہا یا اللہ مجھے بخش دے، میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے بخش دے، میں توبہ کرتا ہوں۔ اس عورت کو اس نے سامان دیا، جو بھی راشن تھا، جیسے آٹا ہے، گھی ہے، اس کو پیسے بھی دیے، اور اس کو ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ جس طرح میں نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، میں تجھ سے بھی معافی مانگتا ہوں، مجھے تو بھی معاف کر دے۔ اور اپنے چھوٹے بچوں کو کہنا کہ وہ میرے لیے دعا کریں، وہ میرے لیے دعا کریں۔ تیرے معصوم بچے جب یہ کھانا کھا کے دعا کریں گے کہ یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے بخش دے۔ اس نے سامان دیا اور اس کو کہا جب تجھے ضرورت پڑے تو میرے پاس آنا، میں تمہاری مدد کروں گا۔
اس کے بعد یہ ایسی کیفیت میں چلا گیا، عبادت میں لگ گیا کہ اس نے کوئی بھی جو ہے غلط کام جو ہے اس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا ابھی مرتے دم تک کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ اس نے توبہ کی، دل سے توبہ کی، رویا تو اس نے وہ کاپی اٹھائی جس پر وہ لکھتا تھا آج یہ گناہ کیا، آج یہ گناہ کیا، آج یہ گناہ کیا۔ جب اس نے وہ کاپی اٹھا کر دیکھی کہ میں اپنے گناہ دیکھوں پڑھوں کیسے کیسے گناہ کیے، تو اس میں دیکھا اس نے تو کاپی میں کچھ بھی نہیں لکھا تھا۔ اللہ اکبر! یہ حیران ہو گیا بنی اسرائیل کا شخص کہ میں نے اپنے گناہ اپنے ہاتھوں سے لکھے، کہاں گئے؟ تو اس کو ایک آواز آئی کہ تو نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، رب نے تجھے بخش دیا ہے۔ تو انسان وہ تو بخشنے کے لیے میرا رب، جیسے ایک بزرگ تھے نا، وہ بادشاہ جو ہے جا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک درویش بازار میں رو رہا ہے۔ اس کو بادشاہ نے پوچھا کیوں رو رہا ہے، کوئی ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں آج اللہ کا اور انسانوں کا صلح کروانا چاہتا ہوں، اللہ مان رہا ہے، انسان نہیں مان رہے۔ اس نے کہا یہ تو بہت بڑا ولی ہے، بڑی معرفت والی بات کر دی۔ کچھ دن گزرے، وہی بادشاہ قبرستان سے گزرا، دیکھا وہی درویش ہے قبرستان میں بیٹھ کر رو رہا ہے۔ اس نے کہا اس کو کہ تو کیوں رو رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، کوئی ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں ضرورت ہے، میں رو رہا ہوں، انسانوں کا اور خدا کا صلح کرانا چاہتا ہوں۔ آج یہ انسان تو صلح کے لیے تیار ہے، وہ بے پرواہ نہیں مان رہا۔ تو انسان اس دنیا میں رب کو منا لے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں اور توبہ کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، دل سے توبہ کرتے رہیں، گناہ ختم ہو جائیں گے، گناہوں کی عادت چھوٹ جائے گی۔ پر انسان نیکیاں کرتا رہے اور رب سے ڈرتا رہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے، اور جتنا ہو سکے کسی غریبوں کی مدد کرتا رہے، غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کرتا رہے۔ خدمت سے خدا ملتا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ساری زندگی اپنے رب کی عبادت اور رب کی بارگاہ میں ہر وقت توبہ استغفار کرنا نصیب فرمائے، اور اپنے آقا پر مرتے دم تک ہمیں درود پاک پڑھنے کی سعادت اللہ پاک نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میرے آقا کی ساری امت کو فرقہ وارت سے بچائے، میرے وطن کو، وطن کی پاک فوج کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، مومن، اللہ ان کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھروں میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں، لاکھ درود پاک پڑھوائیں۔ میں ساری دنیا کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھواؤ۔ یہ آخری دور ہے، دیکھیں کیسا ظلم چل رہا ہے، انسانوں نے انسان کو ہی گمراہ کرتے ہیں، جھگڑوں میں، تفرقوں میں، نفرتوں میں، خونہ ریزی میں، لیکن یہ ہمارا امن کا پیغام ہے۔ درود پاک پڑھتے رہو اور اپنے گھروں میں لاکھ درود پاک پڑھواؤ۔ اللہ ہر مومن کو یہ سعادت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔